السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پارہ نمبر 13 سورہ ابراہیم، آیت نمبر 46 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ۔ لفظی ترجمہ: وقد اور تحقیق مکروا انہوں نے چال چلی، مکرہم اپنی چال، وعند اللہ اور اللہ کے پاس ہے، مکرہم ان کی تدبیر، وَإِن کَانَ اور اگرچہ تھی، مکرہم ان کی چال، لِتَزُولَ زا یا لام کہ ٹل جائیں، منہ الجبال اس سے پہاڑ، یعنی اللہ کو ان کی تمام چالوں کا علم سے مراد کیا ہے؟ ایک معنی ہے ان کی ہر چال کا ہر ریکارڈ اللہ کے پاس موجود ہے۔ نمبر 2، ان کی ہر چال کا توڑ اللہ کے پاس ہے۔ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتقام۔ فَلَا تَحْسَبَنَّ تو نہ تم سمجھو، اللہ تعالیٰ کو، مخلفہ خلاف کرنے والا، وعدہ اپنے وعدے کا، رسولہ اپنے رسولوں سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، عزیز زبردست ہے، ذو انتقام انتقام لینے والا ہے، کہ تم اللہ کے نبیوں کو ستاؤ اور تمہیں کچھ نہ کہا جائے، اللہ ان کا بدلہ بھی لے کر رہے گا۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار۔ یوم جس دن، تبدل بدل دی جائے گی، الارض زمین، غیر الارض سوائے اس زمین کے، والسماوات اور آسمان، وبرزوا برازا اور وہ سامنے آ جائیں گے، للہ اللہ کے لیے، الواحد جو اکیلا ہے، القہار زبردست ہے۔ اس آیت میں دونوں احتمال ہیں کہ یہ تبدیلی صفات کے لحاظ سے ہو یا ذات کے لحاظ سے، یعنی یہ زمین اور آسمان اپنے صفات کے اعتبار سے بدل جائیں گے، یا ویسے ہی ذاتی طور پر تبدیلی آئے گی، نہ یہ زمین رہے گی نہ یہ آسمان، زمین بھی کوئی اور ہوگی اور آسمان بھی کوئی اور۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت والے دن لوگ سفید بھوری زمین پر اکٹھے ہوں گے جو میدے کی روٹی کی طرح ہوگی، اس میں کسی کا کوئی جھنڈا یا علامتی نشان نہیں ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا کہ جب یہ آسمان اور زمین بدل دیے جائیں گے تو پھر لوگ اس دن کہاں ہوں گے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پل صراط پر۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ایک یہودی کے سوال کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اس دن پل کے قریب اندھیرے میں ہوں گے، لوگ صف در صف ہوں گے، نہ تو لوگ نعرے، نہ کوئی احتجاج، نہ اشارے، نہ پل توڑ سکیں گے، نہ بچا سکیں گے، زمین سفید کر دی جائے گی، سب بے نقاب ہو جائیں گے اور آسمان کا رنگ بھی بدل جائے گا۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ۔ وَتَرَى اور تم دیکھو گے، المجرمین مجرموں کو، یومئذ اس دن، مقرنین
قاف را نون جکڑے ہوئے ہوں گے، فل اسفادی صاد فا دال بیڑیوں میں، سرابیلہم من قطران وتغشا وجوہہم النار۔ سرابیلہم سین را با لام لباس ان کے، من قطران قاف تا را تارکول کے ہوں گے، وتغشا غین شین جا اور ڈھانپے ہوئے ہوں گی، وجوہہم ان کے چہروں کو، النار آگ، تاکہ اللہ بدلہ دے۔ کیوں ہوگا یہ سب کچھ؟ اللہ بدلہ دے ہر اس شخص کو جو اس نے کمائی کی، جو کسی سے جھوٹ بولے، دھوکہ دے یا نقصان پہنچایا ہو یا چوری یا جو کچھ بھی کیا ہوگا، اللہ بدلہ لے گا۔ ان کے لباس کپڑے کے نہیں بلکہ آگ اور گندھک کے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں 4 کام ایسے جہالت کے ہیں جو ان سے نہ چھوٹیں گے۔ نمبر 1، سب پر فخر کرنا، حسب ہوتا ہے نا، اس پر فخر کرنا۔ نمبر 2، نسب پر طعنے دینا۔ نمبر 3، ستاروں سے بارش مانگنا۔ نمبر 4، میت پر نوحہ کرنا۔ سنو، اگر نوحہ کرنے والے نے اپنی موت سے پہلے توبہ نہ کی تو اسے گندھک کا لباس پہنایا جائے گا اور کھجلی کا دوپٹہ اوڑھایا جائے گا۔ مسند احمد کی روایت ہے یہ۔ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ لِيَجْزِيَ تاکہ جزا دے، اللہ تعالیٰ، کل ہر نفس شخص کو، ما کسبت جو اس نے کمائی کی، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، سریع جلد لینے والا ہے، الحسابی حساب۔ ھذا بلاغ للناس ولینذروا بہ ولیعلموا انما هو الہ واحد ولیذکر اولو الالباب۔ ھذا یہ، بلاغ با لام غین پہنچانا ہے، للناسی لوگوں کے لیے، ولینذروا نون زال را اور تاکہ وہ خبردار کیے جائیں، بھی ساتھ اس کے، ولیعلموا اور تاکہ وہ جان لیں، انما بے شک، وہ الہ ہے، واحد اکیلا، ولیذکر ذال کافرا اور تاکہ نصیحت پکڑیں، اولو الالباب عقل والے۔ اب دیکھیں، یہ پیغام سب انسانوں کے لیے ہے۔ ھذا سے مراد یہ پیغام ہے، پیغام پہنچانے کا مقصد کیا ہے؟ نمبر 1، شرک سے باہر آ جائیں۔ نمبر 2، رب سے جڑ جائیں جس نے سب کو پیدا کیا ہے اور سب کچھ عطا کیا ہے۔ نمبر 3، عقل والے نصیحت پکڑیں تاکہ قرآن پاک کی روح کو سمجھ کر دوسروں تک پہنچائیں۔ یہی اس کا مقصد ہے۔ چلیں الحمدللہ ہمارا جو 13واں پارہ ہے وہ بھی الحمدللہ ہمارا کمپلیٹ ہوا، اور یہ سورہ بھی ساتھ میں کمپلیٹ ہوئی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اسے آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔